السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو استقبال ہے آپ کا ہمارے چینل بریلی پروڈکشن میں۔ دوستو حاضر ہوا ہوں ایک بہت بڑی بات بتانے کے لیے آپ کو، تو اس ویڈیو کو آپ آخر تک دیکھیے گا، آخر تک سنیے گا، تبھی آپ سمجھ پائیں گے، ورنہ آپ کچھ بھی سمجھ نہیں پائیں گے۔ اور سننے کے بعد اس کو کمنٹ کریے گا، اپنی رائے پیش کریے گا۔ دوستو شہاب جو کہ حج پیدل روانہ ہوئے ہیں، اب جب وہ پیدل روانہ ہو گئے ہیں تو اب وہ پورے ہندوستان میں بلکہ پوری دنیا میں مشہور ہو رہے ہیں۔ تو کچھ لوگوں نے انگلی اٹھانے کی کوشش کی ہے، کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سے پیدل حج کرنا صحیح نہیں ہے، احادیث میں اس کی ممانعت آئی ہے، یعنی اس طرح سے پیدل حج کرنے کو منع کیا گیا ہے۔ دوستو وہ حدیث شریف میں آپ کے سامنے پڑھ کر رکھوں گا، لیکن دوستو یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ ان کے جذبے کی بات ہے، یہ ان کی محبت کی بات ہے۔ تو دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں، پہلے وہ حدیث شریف جو لوگ پیش کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ دیکھو حدیث شریف میں یہ ہے کہ پیدل حج کرنے کے لیے منع کیا گیا ہے، تو وہ حدیث شریف کیا ہے جس میں منع کیا گیا، اس کی وضاحت کیا ہے، وہ وضاحت میں آپ کو بتاؤں گا۔ دوستو یہ حدیث شریف میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ترمذی شریف کی ایک حدیث شریف یہ ہے۔ حدثنا عبد القدوس ابن محمد العطاری حدثنا عمرو بن عاصم عن عمران القطانی عن حمید عن انس قال نظرت امرأة ان تمشي الى بیت اللہ فسئل نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ذلك فقال ان اللہ لغنی عن مشیها مروها فلتركب قال وفي الباب عن ابی ہریرہ وعقبۃ بن عامر وابن عباس قال ابو عیسیٰ حدیث انس حدیث حسن صحیح غریب من هذا الوجه والعمل على هذا عند بعض اہل العلم وقالوا اذا نظرت امرأة ان تمشي فلتركب ولتهدي شاة۔ دوستو یہ حدیث شریف ترمذی شریف کی ہے، نظر کے بیان کی۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، حضرت انس کہتے ہیں کہ ایک عورت نے نظر مانی کہ وہ بیت اللہ تک پیدل چل کر جائے گی، یعنی کعبہ شریف پیدل چل کر جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے پیدل چلنے سے بے نیاز ہے، اسے حکم دو کہ وہ سوار ہو کر جائے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا پیدل جانے کے لیے۔ ایک حدیث شریف یہ، دوسری حدیث شریف میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ نسائی شریف کی حدیث شریف ہے، قسموں اور نظروں کے متعلق احادیث مبارکہ۔ سوال ہے کہ اس شخص پر کیا واجب ہے کہ جس نے نظر مانی ہو ایک کام کرنے کی اور پھر وہ شخص اس کام کی انجام دہی سے عاجز ہو جائے۔ حدیث نمبر 3883، اور یہ حدیث عربی میں پہلے میں آپ کے سامنے پڑھ کے رکھتا ہوں۔ اخبرنا اسحاق بن ابراہیم انبأنا حماد بن مسعدہ عن حمید عن ثابت عن انس قال رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا یحادی بین رجلین فقال ما هذا قالوا نظر ان يمشي الى بیت اللہ قال ان اللہ غنی ان تؤذی بی هذا نفسه مرہ فلیرکب۔ دوستو یہ حدیث شریف، اس کا ترجمہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ دو آدمیوں کے بیچ میں ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر چل رہا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا اس نے نظر مانی ہے کہ وہ بیت اللہ تک پیدل چل کر جائے گا۔ آپ نے فرمایا اس طرح اپنی جان کو تکلیف دینے کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، اس سے کہو کہ سوار ہو کر جائے۔ تخریج دار الدعوہ، صحیح البخاری جزء السیدی۔ دوستو یہ دونوں حدیث شریف میں نے آپ کے سامنے رکھی، ان دونوں حدیث کو سن کر آپ کو یہ اندازہ ہوا ہوگا کہ یہ پیدل حج کرنے کے لیے منع کیا گیا، لیکن دوستو اس حدیث کا پس منظر کیا ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور یہ کن لوگوں کے لیے ہے۔ تو یہ میرے پاس ایک آیا ہے لکھ کر، اس کو میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ یہ دونوں احادیث ان کے لیے ہیں جو پیدل چلنے کی استطاعت نہیں رکھتے، ورنہ حنفیوں کے نزدیک پیدل حج کرنے کی نظر ماننی درست ہے، نظر منعقد ہو جائے گی، بلکہ پیدل حج کرنے کی نظر ماننے والے پر واجب ہے کہ وہ اپنے گھر سے طواف فرض تک پیدل رہے، ورنہ دم دینا ہوگا۔ یہ مسئلے کی وضاحت کے لحاظ سے ہے، لہذا ثواب اسی کو ملے گا جو سنی ہے، اپنے عمل میں مخلص ہے، اور غیر سنی جیسے
اور جو قومیں ہیں ان کا پیدل حج کرنا ان کو کسی چیز کا ثواب نہیں دے گا۔ تو دوستو آپ نے اس سے اندازہ لگا لیا کہ وہ جو دو احادیث شریف آپ کو سنائی گئی ہیں وہ ان لوگوں کے لیے ہیں پیدل چلنے کی ممانعت میں، کہ جن میں پیدل چلنے کی استطاعت نہ ہو، جس میں قوت نہ ہو، جس میں طاقت نہ ہو، اور وہ یہ نظر مانے کہ میں پیدل مکہ شریف جاؤں گا، تو ان کے لیے منع کیا گیا ہے، ان لوگوں کے لیے نہیں جو صاحب استطاعت ہے، جن میں اتنی قوت ہے کہ وہ چل کر جا سکتے ہیں۔ جیسا کہ ایک حدیث شریف میں آپ نے سنا کہ دو شخص کے درمیان ایک شخص جا رہا تھا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ اپنی جان کو جوخم میں نہ ڈالے۔ تو دوستو یہ بات بہت ضروری تھی، میں نے اس لیے آپ کو بتا دی۔ لوگ اس طرح سے کہنے کی اور اسٹیٹسوں پہ اپنے فوٹو لگا رہے ہیں احادیث شریف کا، انہوں نے یہ ظاہراً پڑھ لیا ہے لیکن اس کا پس منظر نہیں پڑھا ہے، یہ کس بنا پہ منع کیا گیا ہے۔ تو دوستو اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو آپ کمنٹ کر کے بتائیں اور آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں، اور اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔